بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو آج سے 1400 سال پہلے آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھے تھے، آج ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہو رہا ہے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے موجودہ حالات کو دیکھ کر ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر مکمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے مظلوم بہن بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف عالم اسلام کی بے حسی اور ان کی مدد کے لیے نہ نکلنا، اور ان کے حفاظت کے لیے نہ نکلنا، ان کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ نہ کرنا، یہ کیا بات ہے؟ اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ اس بے حسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ارشاد فرما رہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں ساری دنیا کے کفار، یہ کافر لوگ ایک دوسرے کو تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہیں لوٹنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہیں شکست دینے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پر تم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ کھانے کا دسترخوان لگا ہوتا ہے تو دسترخوان پر ہر آدمی جو گھر کا میزبان ہے مہمانوں کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ کھا لو، یہ کھا لو۔ تو فرمایا کافر تمہیں ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دیں گے، یعنی سب مل کر تمہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کم ہو جائیں گے، ہماری تعداد تھوڑی رہ جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہو جاؤ گے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، تعداد میں بہت زیادہ اور کفار ہمیں ختم کر دیں، ہمیں شکست دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے ایمان بہت مضبوط تھے اور جسمانی طور پر بھی بڑے مضبوط تھے۔ اللہ کے راستے میں موت ان کے لیے بہت آسان چیز تھی۔ تو تعجب سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے باوجود بھی ہم کیسے مارے جائیں گے، کیسے مغلوب ہو جائیں گے؟ فرمایا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی، اس بیماری کی وجہ سے تمہارا دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، تمہیں ختم کر ڈالے گا۔ فرمایا وہن کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، جب دنیا جمع کرنے میں ہر مسلمان لگ جائے گا، یہ بھی جمع کر لو، وہ جمع کر لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو، ایک سے دو کر لو، دنیا کی دوڑ رہے ہوں گے مسلمان، اور مرنے کو بھول جائیں گے، مرنے کا خوف، موت کا ڈر لگ جائے گا، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے۔ موت کا خوف اور دنیا کی محبت ہوگی تو اس وقت تمہاری حیثیت سمندر کی جاگ کی سی رہ جائے گی۔ باوجود تم کثرت میں ہوں گے لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی سی رہ جائے گی، تمہاری اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہ ہوگی اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ تو آج ہم ان حالات میں اگر غور کریں، ہر بندہ ہی ذمہ دار ہے۔ کوئی بندہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی زندگی میں دوڑ لگائی ہے تو دنیا کی، اللہ سے ملاقات کے لیے میں نے موت کی تیاری ہی نہیں کی، موت کا خوف لگا ہوا ہے، کیونکہ جتنی دنیا جمع ہوتی رہے گی تو دل آدمی کا دنیا کے ساتھ اٹک رہا ہوگا، تو دنیا کو چھوڑنے کا کیسے دل کرے گا؟ کاروبار میں دل اٹکا ہوا ہے، گھر بار میں دل اٹکا ہوا ہے، کوٹھی بنگلے میں، گاڑیوں میں دل اٹکا ہوا ہے، بینک بیلنس میں دل اٹکا ہوا ہے، تو موت کیسے آدمی پسند کرے گا؟ تو اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، تو آج مسلمان جو 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں کبھی بھی اس طرح سے بے بسی کا، بے حسی کا شکار نہ ہوتے۔ اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل زندگی عطا فرمائی ہے،
ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں دین بھی ہماری خواہشات کے مطابق ہو جائے۔ بس جیسی زندگی گزار رہے ہیں، جو طریقے ہم نے اپنا لیے، اللہ ایسے طریقے بس اتار دے، پرانے دین کی ہمیں ضرورت نہیں میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت ہمارے کوئی محتاج نہیں، اللہ رب العزت مستغنی ذات ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر اضافہ نہیں، اور ساری دنیا کے انسان مل کر شیطان بن جائیں، اللہ کی نافرمانی پر آ جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا ہوگا، اپنے نبی کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بقا ہے، انہی کی زندگی میں کامیابی ہے، انہی کی زندگی میں اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کی کامیابی کو چھپایا ہے، اس کے علاوہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آج 1400 سال پہلے کی ہوئی بات کہ دشمن ٹوٹ پڑے گا اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، اور اس کے مقابلے میں 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں لیکن بے حس ہیں، ان کے مقابلے کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ پیشین گوئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی۔ اس لیے آج ہر مسلمان کو اپنی دنیا کی دوڑ کو کم کر کے آخرت کی طرف دوڑ لگانی ہوگی، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اور جو بندہ اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے وہ دنیا کے ساتھ زیادہ دل نہیں لگاتا۔ جب دنیا کے ساتھ دل نہیں لگے گا تو پھر موت کو گلے لگانے کے لیے اس کا دل چاہے گا، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کو اس کا دل چاہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔